سدرا: آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اور ستارہ کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، آخر وہ تمہاری بھابھی ہے۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے نا، میں وہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور بات یہی ہے کہ میں نے یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ لڑکی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جہانگیر کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ چاہے زمین اور آسمان ایک ہو جائیں، میں اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہوں، اور بہتر یہی ہے کہ تم بھی آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ وہ اپنی ماں کی باتوں کو بھی جھٹلانے لگتا ہے، اور ہر چیز میں ان لوگوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ستارہ نے ایسی پٹی باندھی ہے اس کی آنکھوں پر کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ بہت پریشانی کا سماں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ زبیر کو تھوڑی بہت نظر تو رکھنی چاہیے تھی، لیکن اس طرح سے بالکل آنکھیں بند کر لینا، اس کا مطلب ہے کہ بہت جلد اسے بہت بڑا دھوکہ ملنے والا ہے۔ اسے سمجھ آ جائے گی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ زبیر بہت پریشان ہو چکا ہے، کیونکہ نہ اسے ادھر کی سمجھ آ رہی ہے نہ ادھر کی، کیونکہ ستارہ ہر وقت اس کا دماغ بھرتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے سے نکل آؤ تو ہی بہتر ہے۔ یہ فیصلہ کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلم کو اس ساری بات کی خبر ہو جاتی ہے۔ اسلم کو پتہ چل جاتا ہے کہ آخر کیا ماجرا ہونے والا ہے۔ وہ صاف صاف زینت کو کال کر کے کہتا ہے کہ دیکھو زینت، میں تمہیں صاف صاف بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، معاملہ بہت سنگین ہے اور تمہیں اس میں بہت زیادہ تحمل اور صبر کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ زبیر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑنے والا ہے، اور یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ جس پر وہ بہت حیران اور پریشان ہوتی ہے، کیونکہ اب کسی اور سے گلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب اسے ان سب باتوں کی سمجھ آ گئی ہے، لیکن اس بار وہ ذہنی طور پر خود کو تیار کرے گی، کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ ستارہ نے اس گھر میں اس کا جینا محال کر دیا ہے۔ پہلے بھی ستارہ کچھ کم نہیں تھی، لیکن اب اس نے مزید تباہی کی طرف سب کچھ لے جانا شروع کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہر وقت ایک نئی سیاست، ایک نیا تماشا کھڑا کیا جا رہا ہے۔ بچے بھی اب پریشان ہو چکے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ جیسے ہی وہ اپنی خالہ سے یہ سب باتیں کرتے ہیں تو زینت کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں وہیں رہنا ہے، لیکن خالہ اسے سمجھاتی ہے کہ ستارہ واقعی ایک چالاک لڑکی ہے اور یہ بات تمہیں سمجھانی چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان سب باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو یہ بالکل ہی بے وقوفی ہوگی۔ تمہیں ان سب باتوں پر دھیان دینا ہوگا، ستارہ کی ہر بات کو سمجھنا ہوگا، اور ویسے بھی جو اسلم کہہ رہا ہے اسے کہنے دو، اس کی باتوں کو ان سنی کر دیا کرو۔ لیکن زینت جانتی ہے کہ اصل میں معاملہ ایسا ہی ہے، اور اسے ان سب چیزوں میں سنبھل کر رہنا ہے، کیونکہ ستارہ صاف صاف ہر بہت بات کر رہی ہے۔ جسے سن کر زینت کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اسے بھی سمجھ آ رہا ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلم نے بہت زیادہ تنگ کر رکھا تھا، لیکن اب یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، کیونکہ ستارہ اس چیز کے سخت خلاف ہے۔ اس وجہ سے ستارہ اس بات کو لے کر انکار کرے گی اور کہے گی کہ یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ زبیر، جیسا کہ پہلے آنکھیں بند کر کے ہر چیز پر یقین کر رہا تھا، اب بھی اسے مجبوری میں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہارا دماغ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے کیا کرنا ہے، لیکن ہماری باتوں پر بھی دھیان دو۔ تمہاری بہن کہہ کر تھک گئی ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، لیکن تمہیں ذرا سی پرواہ نہیں ہے کہ تمہاری بہن نے تمہیں کیا کہا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔